أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره
أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ دیں محمد. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. شہر شاعر علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے کہ خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. اگر نماز ہے سرور آذان ہے اکبر. اگر نماز ہے سرور آذان ہے اکبر. اور اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری. اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری. وہ ایک بھائی تیرا بے زبان ہے اکبر. اور ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا. ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا. ضعیف ہو گئی صدیاں جوان ہے اکبر. ضعیف ہو گئی صدیاں جوان ہے اکبر. چلو ایک کلمات آپ کے سامنے کہ کہتی تھی ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر. ہے علی اکبر. ہے علی اکبر. ارمان تب پہناؤں گی پوشاک شہانی. ارے افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی. کیسا تھا مقدر. ہے علی اکبر. ہے علی اکبر.
ارے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین ہے خواہر ہے علی اکبر۔ ارے 18 برس پال کے پروان چڑھایا، ارے وہ غیثوں والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر۔ پہلے تو ایک آواز پہ آ جاتے تھے بیٹا، ارے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ عشر مجالس کی آج 8ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے، التائبون العابدون الحامدون، وہ لوگ جو سماج اور معاشرے میں اصلاح کے غرض سے نکلتے ہیں اور جنہیں ہم اور آپ مصلح کہتے ہیں،
قرآن کہتا ہے کہ مصلح بننے کے لیے ان صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ پہلی صفت التائبون، پاک و پاکیزہ انسان ہی سماج و معاشرے میں بدلاؤ لا سکتا ہے، اور ایک صاف ستھرا انسان ہی اچھائیوں کو عام کر سکتا ہے اور برائیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے مصلحین کی پہلی صفت کو ایسے بیان کیا ہے، التائبون، یہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ کہی کہ جو مصلحین ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر نیاز کو خم کرتے ہیں، اور اسی خالق و مالک کی حمد و ثنا کرتے، اس کے سوا کسی اور کی وہ حمد و ثنا نہیں کرتے۔ اور چوتھی صفت قرآن نے یہ بیان کی کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق کو دیکھتے ہیں، اور اتنے دور اندیش اور دوربین نگاہوں کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کو خالق تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الراکعون، اور رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ہم کسی عیب دار کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا خالق و مالک بے عیب ہے، وہ ہر نقص سے پاک و پاکیزہ ہے، عظمتوں کا مالک وہی خدا ہے، اور ہم اسی عظیم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ہمارا خدا بے عیب ہے، ہمارے خالق و مالک میں کسی طرح کا عیب نہیں پایا جاتا ہے، کبریائی اسی کا حق ہے اور وہی بلند و بالا ہے، اور ہم اسی عظیم اور اعلیٰ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ان 6 صفات کے حامل ہونے کے بعد اب یہ سماج و معاشرے میں نکلیں گے الآمرون بالمعروف۔ اب یہ دیکھیں گے کہ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلانا ہے، تو اب سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کریں گے، وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا یادگار انقلاب کا ایک سبب یہی تھا کہ سماج اور معاشرے میں نہ ظلم پایا جائے اور نہ ہی ظالم کا گزر ہو۔ وہ زندگی نہیں جس زندگی میں ظلم اور ظالم پایا جاتا ہو۔ اس حسین کے عظیم یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے پہلے تاریخ اسلام کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حیات کو، آپ کے کارنامے کو اور اسلام کی عظیم تاریخ کو سمجھنا ہوگا، اور اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیسے کیسے لوگوں نے لباس اسلام اوڑھ لیا ہے۔ حقیقت میں مسلمان نہ تھے، ہاں انہوں نے اسلام کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ اس بات کو عرض کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی سن 1 عام الفیل 17 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 40 برس کے ہوئے تو مبعوث برسالت ہوئے، یعنی قرآن کی 5 پہلی آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئیں۔ اس کے بعد 13 برس تک مکے میں رہے، جسے بعثت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پھر مکے کو چھوڑ کے مدینہ آ گئے، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے پہلے سال مسجد النبی بنائی ہے، عقد اخوت قائم کیا۔ ہجرت کے دوسرے سال امام علی علیہ السلام کی شہزادی دو عالم سے شادی ہے، اور اسی ہجرت کے دوسرے ہی سال جنگ بدر ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، اور اسی ہجرت کے تیسرے سال جنگ احد بھی ہے۔ ہجرت کے چوتھے سال امام حسین علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہے۔ ہجرت کے 5ویں برس جنگ خندق ہے۔ ہجرت کے 6 برس صلح حدیبیہ ہے۔ ہجرت کے 7ویں برس فتح خیبر ہے، اور اسی ہجرت کے 7ویں برس عمرۃ القضاء ہے، جو صلح حدیبیہ میں عمرہ انجام نہ پا سکا، اس عمرے کی قضا کی گئی۔
صلح حدیبیہ ہی میں بیعت رضوان لی گئی ہے۔ ہجرت کے 8ویں برس جنگ موتا ہے، اسی 8ویں برس فتح مکہ ہے، اسی 8ویں برس میں جنگ حنین ہے، اور پھر ہجرت کے 9ویں برس جنگ تبوک ہے، اور 9ویں ہی برس میں جنگ تبوک کے بعد سورہ برات کی تبلیغ کی گئی ہے مکہ مکرمہ میں، جس کو ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے یہ پیغام مکے والوں تک پہنچایا گیا، اور ہجرت کے 9ویں ہی برس واقع مباہلہ ہے۔ اتنی بات کل عرض کر چکا ہوں، آج ہجرت کا 10واں برس ہوگا۔ 10واں برس ہجرت کا وہ سال ہے جس سال اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کو انجام دیا ہے، آخری حج انجام دیا ہے۔ اس آخری حج کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اسے حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اسے حجۃ الکمال بھی کہا گیا ہے، اور اسی حج کو حجۃ البلاغ بھی کہا گیا ہے۔ ذی قعدہ کی 24 تاریخ تھی، بعض تاریخ نے 24 لکھا ہے اور بعض نے 25 لکھا ہے، اب توجہ کریے گا، جس میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے نا، جہاں واقع غدیر پیش ہوا ہے۔ تو ہجرت کے 10ویں برس اللہ کے نبی مدینے سے چلے ہیں مکہ مکرمہ کے لیے، حج کرنے کے لیے گئے، تو تمام مسلمانوں کو خط لکھا۔ ایک سوال یہ ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع کہاں سے آ گیا واقع غدیر میں؟ تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے خط لکھا کہ میں حج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، تم بھی حج کے لیے چلو۔ اچھا، پیغمبر پاک نے اپنی ازواج کو لیا، تمام ازواج کو، اپنے اہل بیت کو لیا، سارے اہل بیت کو لیا، تمام مہاجرین کو لیا، تمام انصار کو لیا، اور دیگر قبائل کو بھی لیا۔ 24 ذی قعدہ یا 25 ذی قعدہ کو غسل کرنے کے بعد لباس احرام پہن کے مدینہ منورہ سے مکے کے لیے نکلے ہیں۔ اچھا، مکے کے لیے نکلے، اعمال حج کو انجام دیا ہے، اور مکمل ہر مسلمان کو اعمال حج کی تعلیم دی ہے کہ حج کا کون سا عمل کس طریقے سے انجام دیا جائے گا، اور حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ کہاں کے لیے واپس آ رہے تھے؟ مدینہ منورہ کے لیے واپس آ رہے تھے۔ تو ایک جگہ پڑتی ہے، اس جگہ کو مقام جعفہ کہا جاتا ہے، اس جگہ کا نام مقام جعفہ۔ مقام جعفہ وہ جگہ ہے جہاں سے مصر کا راستہ الگ ہوتا ہے، عراق کا راستہ الگ ہوتا ہے، مدینے کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ جب مقام جعفہ پہ نبی گرامی پہنچے، وہاں کے اوپر قرآن کی آیت اتری ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے نبی، جو آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے آپ اسے پہنچا دیں۔ توجہ کریے گا، آپ ذرا جملے پہ غور کریں، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پہ، جو نازل کیا جا چکا ہے آپ اسے پہنچا دیں۔ اچھا، اب نبی پاک یہاں ٹھہر گئے، کچھ لوگ آگے بڑھ گئے تھے اور ابھی کچھ لوگ پیچھے تھے، تو پیغمبر پاک نے کہا جو اس مقام جعفہ سے آگے بڑھ گئے انہیں بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ اچھا، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کسی ایک کو بیٹھنے کا حق نہیں، کسی ایک کو بھی بیٹھنے کا حق نہیں جب تک کہ سارا مجمع جمع نہ ہو جائے۔ سارے لوگ جمع ہوئے، مقام جعفہ پہ 5 درخت تھے، 5 بڑے بڑے درخت تھے، ایک درخت کے اوپر کپڑا ڈالا گیا، اس کو سائبان کی حیثیت دی گئی، اس سائے میں نبی گرامی۔ اچھا، مجمع جمع ہوا، مجمع جب جمع ہوا تو اس زمین کو صاف کرایا گیا، نماز ظہر کا وقت آیا، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اونٹ کے کجاوے کا ممبر بنایا گیا، اور ممبر بنانے کے بعد اللہ کے نبی، اچھا گرمی کیسی تھی؟ گرمی کا یہ عالم تھا، اسے ردا کہا جاتا ہے۔ عام طور سے عرب یہ اوڑھتے ہیں، یہ ان کا لباس ہے۔
ایسی گرمی تھی کہ اگر اس کا ایک سرا اپنے سر پہ رکھتے تھے تو دوسرا سرا پیر کے نیچے قرار دیے ہوئے تھے۔ اتنی شدت کے عالم میں حکم ہو رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے جو نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ امر انجام نہ دیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا ممبر بنایا گیا، ممبر پہ گئے، اب یہ اہم بات ہے، ممبر کے اوپر گئے۔ کل مدینے سے جو لوگ گئے تھے حج کے لیے، خود مدینے سے 90,000 سے زیادہ، اور پھر مدینے میں مکے پہنچنے کے بعد مکے کے لوگ، اور یمن سے بھی کچھ لوگ آئے تھے، مولا یمن گئے ہوئے تھے۔ اس حج میں مولائے کائنات یمن سے آ کے شریک ہوئے تھے۔ اتنی بات جب ہو گئی تو اللہ کے نبی نے خطبہ کیا دیا ہے اسے میں عرض کروں گا تاکہ بات کو مکمل کر سکوں۔ اچھا خطبہ یہ دیا، ممبر پہ گئے، جانے کے بعد کہا الحمدللہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا الذی لا ہادی لمن اضلہ لا ہادی لمن اضلہ۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے یہ کہی الحمدللہ، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، میں اسی خدا سے مدد مانگتا ہوں، اسی خدا پر ایمان رکھتا ہوں، اسی خدا پہ توکل کرتا ہوں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور میں اپنے نفس کے شرور سے، شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ ان جملے کی وضاحت کا موقع نہیں۔ اچھا اتنی بات کہنے کے بعد، اتنی بات جب اللہ کے نبی نے کہی تو وہاں کے اوپر کا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اس کے رسول ہے، یعنی جو بھی پیغام پہنچا رہا ہوں وہ اللہ کے رسول ہونے کے عنوان سے پیغام پہنچا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ نبأنی اللطیف الخبیر ایھا الناس، مجھے میرے خبیر اور لطیف ہر شے سے آگاہی رکھنے والے خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اوشک ان ادعا فاجیب، میں ان قریب دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو جب اللہ نے کہا میرے حبیب تم ان قریب دنیا سے جانے والے ہو، تو میں نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا، انی مسئول وانتم مسئولون، میں بھی ذمہ دار ہوں اور تم سب کے سب ذمہ دار ہو۔ جتنے مجمع میں جتنے لوگ تھے سب پیغمبر کے صحابی تھے نا، سارے ازواج کو لے کے گئے تھے، سارے مہاجرین کو لے کے گئے تھے، سارے انصار کو لے کے گئے تھے، میں بھی ذمہ دار، تم بھی ذمہ دار۔ اچھا اتنی بات جب کہی تو مجمع کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں آپ کو جو دین پہنچانا تھا آپ نے دین پہنچایا ہے، اور مکمل خیر خواہی کی ہے اللہ کے نبی، اور دین کو پہنچانے میں آپ نے پوری کوشش کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ کیا تم گواہی نہیں دیتے؟ الستم تشہدون اشہد ان لا الہ الا اللہ الستم تشہدون بشہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے؟ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ محمد مصطفیٰ اس کے رسول ہیں؟ یاد رکھو ان الجنۃ حق ونارہ حق وان الموت حق وان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہ، دیکھو جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت آ کے رہے گی، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور جو قبروں میں دفن کر دیے گئے ہیں اللہ قیامت کے دن انہیں قبروں سے نکالے گا۔
قبروں سے نکالے گا۔ سب نے کہا کہ ہم قبول رکھتے ہیں اس بات کو۔ تو نبی گرامی نے، توجہ کریے گا، نبی گرامی نے بارگاہ خدا میں عرض کیا اللہم اشہد، اے میرے اللہ تم گواہ رہنا، تو اس بات کے اوپر گواہ رہنا۔ اس کے بعد نبی گرامی نے کہا الا تسمعون، کیا تم میری بات کو نہیں سننا چاہتے ہو؟ سب نے کہا ہم سنیں گے۔ اب یہاں سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ نبی گرامی نے کہا کیا تم میری بات کو نہیں سنو گے؟ کہا سنیں گے اللہ کے نبی۔ کہا انی فرطن علی الحوض، میں حوض کوثر پہ سب سے پہلے وارد ہوں گا۔ وَأَنْتُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ عَلَى الْحَوْضِ، اور تم میرے پاس حوض کے اوپر وارد ہونے والے ہو۔ اس کے بعد نبی گرامی نے، آپ ذرا سلسلے سے تو توجہ کریے، نبی گرامی نے کہا انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، یہ بتاؤ ثقلین کے بارے میں تم کیا کرو گے اور ثقلین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو گے؟ تو مجمع سے ایک شخص بولا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے ثقلین کون ہیں اور یہ دو گراں قدر چیز کیا ہے؟ یہ کیا ہیں ثقلین اور یہ گراں قدر چیز کیا ہے؟ تو نبی پاک نے کہا ایک کتاب خدا، طرفم بید اللہ و طرفم بایدیکم، ایک اللہ کی کتاب جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم کتاب خدا سے تمسک کرو گے فلا تضلوا، گمراہ نہ ہوگے۔ دوسرے میری اطرت، دوسرے میری اطرت، پس ایک کتاب خدا ثقلین اور دوسرے میری اطرت۔ اس کے بعد کہا کہ خدائے وحدہ لا شریک اور خبیر اور لطیف خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس وارد ہوں گے، حوض کوثر پہ میرے پاس وارد ہوں گے۔ اتنی بات کہنے کے بعد پھر نبی گرامی نے کہا دیکھو نہ ان سے آگے بڑھ جانا نہ ان کے بارے میں کوتاہی کرنا، اگر تم نے ان دونوں سے آگے قدم رکھ دیا تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور ان دونوں کے بارے میں کوتاہی کی تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اتنا خطبہ دینے کے بعد علی مرتضیٰ کا دونوں ہاتھ پکڑا ہے اور دونوں ہاتھ پکڑنے کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنا بلند کیا کہ نبی پاک کے یہ بغل کا حصہ یہ سفیدی ظاہر ہونے لگی دونوں ہاتھ سے بلند کر کے۔ پھر پوچھا من اولی الناس بالمؤمنین من انفسہم، یہ بتاؤ مومنین کے اوپر ان کی جانوں سے زیادہ کس کو ان پہ حق تصرف ہے؟ مومنین کے جانوں پہ خود مومنین سے زیادہ کون حق کے تصرف رکھتا ہے؟ تو پورا مجمع بولا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پیغمبر پاک نے کہا کہ سنو ان اللہ مولائی وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَى فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَى۔ تاریخ نے لکھا یہ جملہ 3 مرتبہ کہا ہے۔ دیکھو اللہ میرا مولا ہے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں۔ اور پھر مولا کا معنی بتایا اللہ کے نبی نے، میں مومنین کا مولا ہوں یعنی ان کی جانوں سے زیادہ ان پہ حق تصرف رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب مولا کا معنی بتا چکے تو نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اتنی بات کہنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہم وال من والا وآد من آدا وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصر واخذل من خذل وأدر الحق معه حيث دار۔ بڑی عظیم بات ہے۔ اے میرے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، جو علی سے محبت کرے تو علی اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو علی کو تنہا چھوڑ دے تو اسے تنہا چھوڑ دے۔ اے اللہ ادر الحق معہو حیث دار، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی چلے جائیں۔
آپ غور کر رہے ہیں نا، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی چلے جائیں۔ جب اتنی بات کہی تو پھر نبی نے کہا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اسلام کے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں کے اوپر موجود نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ آیہ اکمال کا نزول ہونے لگا، ابھی مجمع منتشر نہ ہوا تھا کہ قرآن کی یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، واتممت لکم نعمتی، آج نعمت تمام ہو گئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کر لیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، جب یہ آیت اتری تو نبی گرامی نے تکبیر کہی، تکبیر کہنے کے بعد کہا اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ و رضا الرب برسالتی والولایت لعلی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، دین کامل ہو گیا، اللہ اکبر، نعمتیں تمام ہو گئیں، اور اللہ میری رسالت سے راضی ہو گیا، اور اللہ اس بات سے راضی ہو گیا کہ اب علی یہ مرتضیٰ ولی ہے نا۔ اب تہنیت کا سلسلہ اس خلاصے غدیر کو، یہ مکمل غدیر کا خلاصہ ہے۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے آ کے تہنیت دی ہے، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ۔ عرض کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ اپنی اگلی باتوں کو عرض کر سکوں، آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کا بخن بخن لکا، اور کہیں کے اوپر یہ جملے ہیں ہنیًا لکا یا ابن ابی طالب، خوشگوار ہو، مبارک ہو، بخن بخن لکا، اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ۔ اے علی، آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور تمام مومن اور مومنات کے مولا ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ یہ ہجرت کے 10ویں برس، اب غدیر میں مولا بنایا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی گرامی مدینے سے واپس، مکے سے مدینہ واپس پلٹ آئے۔ اب واپس جب پلٹ آئے تو ہجرت کا 11واں برس، پس آپ نے دیکھا یہ غدیر کا واقعہ ہجرت کے کس سال میں ہوا ہے؟ 10ویں برس میں ہوا ہے۔ اب ہجرت کا 11واں برس، جب ہجرت کا 11واں برس آیا تو پیغمبر پاک نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کو کہتے ہیں جیش اسامہ۔ بہت توجہ کریے گا، یہ اسامہ کون ہے؟ اسامہ کون ہے؟ زید بن حارثہ کے بیٹے کو اسامہ کہا جاتا ہے۔ کس کو اسامہ کہا جاتا ہے؟ زید بن حارثہ کے بیٹے کو اسامہ کہتے ہیں۔ زید بن حارثہ ہی نہیں پتہ؟ زید بن، بھائی آپ کسی سے پوچھئے کہ آپ کا گھر کہاں ہے تو کہے کہ مسجد کے سامنے، تو مسجد ہی پتہ نہیں تو کیسے گھر پتہ چلے گا؟ پھر پوچھے مسجد کہاں ہے تو کہہ رہے گھر کے سامنے۔ دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، تو زید بن حارثہ تو بتائیے، زید بن حارثہ تاریخ کا وہ غلام ہے جو جب بازار میں بیچا جا رہا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے زید بن حارثہ کو خریدا، اور زید بن حارثہ کو خریدنے کے بعد نبی گرامی کو گفٹ کیا اور نبی گرامی کو تحفے کے طور پہ دیا۔ نبی گرامی نے زید بن حارثہ کو آزاد کیا۔ زید بن حارثہ کے جب باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا غلام بنا کے بیچا گیا اور ابھی وہ نبی گرامی کے پاس ہے، تو باپ اور چچا دونوں مکے میں آ کے نبی سے کہتے تھے کہ
زید آپ کریم ہیں، زید ہمارا بیٹا ہے، آپ دے دیں ہم زید کو واپس لے کے چلے جائیں۔ تو نبی گرامی نے ایک ہی جملہ کہا، زید کو اختیار ہے، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے، میں زید کو تمہارے سامنے کر دیتا ہوں۔ تو زید بن حارثہ کو جب اللہ کے نبی نے اس کے باپ حارثہ اور اس کے چچا کے سامنے کھڑا کیا تو اپنے باپ، مشرک باپ تھا، مشرک چچا تھا، اپنے باپ اور اپنے چچا دونوں سے ایک ہی بات کہی ہے۔ جناب زید نے کہا میں دنیا کے سب سے مہربان باپ کے زیر سایہ پل رہا ہوں، اللہ اللہ، میں دنیا کے سب سے مہربان باپ کے زیر سایہ پل رہا ہوں، میں نبی کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہوں۔ جب زید بن حارثہ نے یہ جملے کہے تو نبی گرامی نے زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کے پاس لے جا کے پورے مجمع میں یہ اعلان کیا، اب آج سے زید کسی اور کا بیٹا نہیں ہے، مجھ نبی محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، مجھ نبی محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، پس اسے زید بن حارثہ کہا جاتا ہے۔ کتنی عظیم سرمایہ ہے دولت ایمان، کتنا عظیم سرمایہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا باپ کے ساتھ۔ میں دنیا کے سب سے مہربان باپ کے زیر سایہ پل رہا ہوں، انہی کے بیٹے کو اسامہ کہا جاتا ہے۔ اب بات واضح ہو گئی نا، انہی کے بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسامہ کہا جاتا ہے۔ توجہ کریے گا، تاریخ میں 2 جنگ روم سے ہوئی ہے، کون کون سی؟ عرض کر چکا ہوں، ایک جنگ جنگ موتا اور دوسری جنگ کون سی ہے؟ جنگ تبوک۔ ابھی کل عرض کیا ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس 2 جنگ کس سے ہوئی ہے؟ روم سے۔ ایک تو جنگ ہوئی نہیں، وہ کون سی جنگ تھی؟ جنگ تبوک تو ہوئی نہیں، جب یہ مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو وہ خود ہی واپس، لیکن جنگ موتا تو ہوئی۔ جنگ موتا میں کون کون گیا تھا؟ جنگ موتا میں کون کون گیا تھا آپ مجھے بتائیے؟ کسے اللہ کے نبی نے سردار بنایا تھا؟ ایک زید بن حارثہ، دیکھا آپ نے، زید بن حارثہ، انہی اسامہ کے باپ کہاں سردار بنائے گئے تھے؟ جنگ موتا میں۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر کون سردار لشکر بنے گا؟ جناب جعفر طیار، اور جعفر طیار اگر شہید ہو جائیں تو کون؟ عبداللہ ابن رواحہ۔ کون بنے گا؟ عبداللہ ابن رواحہ۔ تینوں اسلام کے سردار جنگ موتا میں شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جی ہاں، شہید ہو گئے۔ اب جیش اسامہ کا اتنا بڑا لشکر کیوں تیار کیا؟ پہلا سوال، کیوں تیار کیا؟ اس لیے کہ توجہ کریے، پہلی بات، جناب جعفر طیار جنگ موتا میں مارے گئے، جناب زید بن حارثہ بھی مارے گئے، عبداللہ ابن رواحہ بھی مارے گئے، ان کا بدلہ بھی لینا ہوگا نا، یہ پہلی بات، انتقام بھی تو لینا ہے۔ 2 لاکھ کا لشکر لے کر آئے تھے وہ، اور کہاں مسلمان 3000، اور انہیں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کا انتقام۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت کے 11ویں برس اب عرب کے اندر کے لوگوں سے اتنا خطرہ نہیں تھا اسلام کو خطرہ کہاں سے تھا؟ انہی روم والوں سے تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا سردار بنایا ہے اسامہ کو۔ اسامہ کی عمر کتنی برس تھی؟ 18 سال کی تھی۔ بہت توجہ کریے گا، اسامہ کی عمر کتنی برس کے تھے بھائی صاحب؟ 18 برس کے تھے۔ اور جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، اور سعد ابن ابی وقاص، یہ سعد ابن ابی وقاص عمر سعد کا باپ ہے، سعد ابن ابی وقاص بھی ہے، سارے جتنے بھی صحابہ اور اکابر تھے سب کو کہا کہ اسامہ کی سرداری میں تمہیں روم جانا ہوگا۔ صرف کہا کہ ایک آدمی کو نہیں جانا ہے، کون؟ جی کون؟ حضرت علی علیہ السلام نہیں جائیں گے، باقی جتنے بڑے بڑے ہیں نا سب کو مدینہ چھوڑ کے روم جانا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کرنا چاہوں گا۔ یہ بتائیے اللہ کے نبی کیوں مدینہ کو خالی کروا رہے تھے بڑے بڑوں سے؟
کیوں خالی کروا رہے تھے بھائی صاحب؟ کیوں خالی کیوں کرایا جا رہا تھا؟ شیخ مفید کے بھی الفاظ ہیں، علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی الفاظ ہیں، انما فعل ذالک، اللہ کے نبی نے یہ عمل اس لیے کیا تھا، کس لیے کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا تاکہ مدینے میں کوئی ایسا بچے ہی نہ جو علی کی امامت میں اختلاف کرے، جو علی کی امامت میں اختلاف کرے یا امیر بننے کی لالچ کرے، بلکہ حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ اچھا 18 سال کا جوان سردار بنا، اب جب 18 سال کا تو چالاک تو بہت تھے یہ لوگ، بھئی چالاک بہت تھے، انہوں نے پڑھ لیا، انہوں نے مسئلے کو پڑھ لیا کہ بھئی خطرہ ہے اور مدینے کو خالی کرایا جا رہا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ علی کو امامت سے پرد کر دی جائے۔ توجہ کرنے تو بہانہ تلاش کرنے لگے۔ اب بہانہ کیا ملے؟ کہا کہ یہ دیکھیے بڑے بڑے کی کیسے توہین کرتے ہیں، غلام کے بیٹے کو سردار لشکر بنا دیا۔ غلام کون تھا؟ زید بن حارثہ غلام ہی تو تھے، غلام کے بیٹے کو لشکر کا سردار۔ بڑے بڑے صحابہ کو نہیں دیکھا انہوں نے، کس نے؟ آپ کو بتائیے کیا مومن نبی کے فیصلے پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، قرآن نے کہا ہے نا، اگر نبی یا اللہ فیصلہ کرتے نا بغیر چوچرا کے مان لینا، نبی اور اللہ کے فیصلے پہ صاحب ایمان اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ کہا بھائی صاحب غلام کے بیٹے کو سردار لشکر بنا دیا، ایک بچے کو، یہ بھی تاریخ کے الفاظ ہیں، ایک بچے کو بڑے بڑے کا سردار بنا دیا۔ اچھا توجہ کرے گا میرا مجمع، آپ ذرا دیکھیں تو قدرت نے کیسے امتحان لیا ہے۔ اتنی بات کہی تو پیغمبر پاک کو پتا چلا۔ اچھا صرف یہ بات ہی نہیں کہی کہ بھائی اعتراض ہی نہیں کیا، عملی طور پہ جانے میں دیر کی۔ کہاں جانے میں؟ روم سے جنگ کرنے میں جانے میں دیر کی۔ پیغمبر پاک کے اسی اثنا میں حالت غیر ہو گئی۔ اب دوسرا بہانہ مل گیا۔ بھئی پہلا بہانہ کیا؟ اس بچے کو لشکر کا سردار بنا دیا۔ دوسرا بہانہ یہ مل گیا کہ پیغمبر بیمار ہو گئے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، پیغمبر بیمار ہوئے، پیغمبر کی طبیعت ناساز ہوئی۔ اب طبیعت ناساز ہوئی، پیغمبر کو پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ اسامہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ نبی گرامی نے ایک رومال لیا، رومال لینے کے بعد اپنی پیشانی پہ باندھا، پیشانی کے بعد باندھنے کے بعد اللہ کے نبی مسجد میں آئے، ممبر پہ تشریف لے گئے، اور ممبر پہ تشریف لے جانے کے بعد خطبہ دیا اور کہا دیکھو اسامہ کی سرداری کو قبول کرو۔ یہ سمجھتے تھے کہ سرداری سن کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ بھائی صاحب سرداری سن کی بنیاد پہ نہیں ملتی ہے، لیاقت کی بنیاد پہ سرداری ملا کرتی ہے۔ اسلام میں سن نہیں دیکھا گیا ہے، اسلام میں لیاقت و صلاحیت دیکھی گئی ہے نا، صلاحیت اور لیاقت کی بنیاد پہ سرداری نصیب ہوتی ہے۔ اچھا پیغمبر پاک نے کہا کہ اسامہ کی سرداری کو قبول کرو، مجھے پتا ہے کہ تم اسامہ کی سرداری کو ناپسند کرتے ہو، بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے اسامہ کے باپ زید بن حارثہ کی سرداری کو ناپسند کرتے تھے، لیکن زید بن حارثہ بھی سرداری کے لائق ہیں اور اسامہ بھی سرداری کے لائق ہیں۔ اتنی بات نبی نے اتنا خطبہ دیا۔ اس کے بعد اب اس جملے کو آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، اس کے بعد نبی پاک سے جو بھی ملنے آتا تھا نبی کہتے تھے جہزو جیش اسامہ، جتنا جلدی ہو سکے لشکر اسامہ سے ملحق ہو جاؤ۔ اس جملے پہ توجہ کریے گا، لعن اللہ، اللہ کے نبی، لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی جو اسامہ کے لشکر کے ساتھ نہ جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نبی گرامی نے کہا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو لشکر اسامہ کے ساتھ نہ جائے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی۔ جتنا نبی اصرار کرتے گئے اتنا ہی انہوں نے ٹال مٹول کیا ہے۔
جتنا نبی نے اصرار کیا اتنا ہی ادھر سے ٹال مٹول ہوتا گیا، یہاں تک ٹال مٹول ہوتا گیا کہ ایک مرتبہ اسامہ آ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا تھوڑی دیر رک جائیں اس کے بعد جاؤں؟ ابھی لشکر تیار تھا، تھوڑی دیر تاخیر کر دوں جانے میں؟ اللہ کے نبی ناراض ہو کے کہتے اسامہ اس امر کے انجام دہی میں توقف نہ کرو، تم لشکر لے کے آگے بڑھو۔ اسامہ لشکر لے کے آگے بڑھے۔ مقام جرف مدینے سے 5.5 کلومیٹر کا ایک جگہ ہے، وہاں پہ اسامہ لشکر کو لے کے پہنچے۔ جب لشکر کو لے کے پہنچے تو ام ایمن کا ایک غلام پہنچ کے کہتا ہے کہ نبی کی حالت خراب ہے، نبی کی طبیعت خراب ہے۔ اچھا، نبی گرامی کی طبیعت خراب ہے۔ اب جب نبی گرامی کی سنا کہ بھئی طبیعت ناساز ہے تو اسامہ اور کچھ لوگ وہاں رکے رہے، مگر کچھ لوگ بلا فاصلہ پھر مدینہ منورہ میں واپس آ گئے۔ اس کا مطلب جانتے کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام اللہ کے نبی، آپ یہ سوچیں کہ بھائی نبی کے بعد کیسے یہ حادثات ہو گئے، آپ نبی کی زندگی میں دیکھیے نا، آپ خود نبی کی زندگی میں دیکھیے نا، ہرگز آپ یہ نہ سوچئے گا۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں نبی کی وفات کے بعد کیسے دوسروں کو بیٹھایا گیا، آپ زندگی میں دیکھ لیجئے تو وفات کا مسئلہ تو بہت دور کا مسئلہ ہے۔ اچھا، واپس آ گئے۔ اب جب واپس آ گئے توجہ کریے گا، یہ ہوا جیش اسامہ اور وہ وہاں مقام جرف پہ لشکر کو لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کے اوپر پھر نبی گرامی نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگو، میں قیامت میں سب سے آگے رہوں گا، اور تم بھی حوض کوثر پہ میرے پاس آنے والے ہو۔ اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر اس سے متمسک رہے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک میرے اہل بیت اور دوسری قرآن، ہرگز ان سے قدم آگے نہ بڑھانا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور ان کو سکھانے کی بھی کوشش نہ کرنا، ان کو سکھانے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ اتنا خطبہ دیا، اللہ کے نبی پھر گھر آئے، طبیعت اور ناساز ہوئی نبی پاک کے۔ اب بخار کی وجہ سے جب حرارت بڑھی ہے اللہ کے نبی کی، حرارت بڑھی تو نبی پاک نے مدینے کے کئی کنووں سے 7 مشک پانی منگوایا، 1 مشک نہیں 7 مشک پانی منگوایا، اور منگوانے کے بعد اپنے بدن پہ ڈالا، اور بدن پہ ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی نے پھر پیشانی کے اوپر ایک رومال باندھا، رومال باندھنے کے بعد نحیف اور کمزور ہو گئے نبی گرامی۔ ایک ہاتھ شان علی مرتضیٰ پہ رکھا، دوسرا ہاتھ فضل بن عباس کے شانے کے اوپر رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد مسجد میں تشریف لے آئے۔ مسجد میں جب تشریف لے کر آئے، اللہ کے نبی خطبہ دیا ممبر پہ جا کے۔ خطبہ دینے کے بعد کہا کہ اگر کسی کی کوئی امانت میرے پاس ہے، اگر میں نے کسی سے کوئی قرض لیا ہے تو وہ آئے اپنا قرض لے لے، اپنی امانت لے لے، اور بہت ساری باتیں کہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ام سلمہ کے گھر میں آ گئے۔ کس کے گھر آئے اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے بعد؟ ام سلمہ کے گھر آئے۔ 2 دن جناب ام سلمہ کے گھر رہے۔ دوسرے 2 دن کے بعد ام المومنین عائشہ آتی ہیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے گھر چلیے۔ توجہ کریے گا عزیزان محترم، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے گھر چلیے۔ تو خلق عظیم پہ فائز پیغمبر پاک نے، اخلاق مجسم نبی نے قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ رات گزر گئی، کس کے گھر پہ گزری رات اب؟ جی، ام المومنین عائشہ کے گھر پہ گزر گئی رات۔ صبح ہوئی تو بلال نے اذان کہی۔ بلال نے جب اذان صبح کہی تو انہوں نے دیکھا، کنہوں نے؟ ام المومنین نے یہ دیکھا کہ پیغمبر کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو کسی سے تاریخ پڑھ رہا ہوں، کسی سے کہلوایا کہ ابو بکر سے کہو کہ جا کے نماز صبح پڑھا دے۔ یہ ام المومنین عائشہ نے کہا، اور حفصہ نے کہا کہ جا کے عمر سے کہو کہ وہ نماز صبح پڑھا دے، کہلوایا۔ اب جب پیغمبر پاک نے دونوں کی یہ باتیں سنی، آپ جا کے تاریخ پڑھ لینا،
میں تو اتنے انصاف سے آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک جملہ بھی، ایک کلمہ بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے. اتنے امانت داری کے ساتھ آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، اور ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، یہی امانت داری اور یہی صداقت سکھائی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. آپ کو پتہ ہے تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، اسی میں بڑی بحثیں ہیں علماء شیعہ اور علماء اہل تسنن کے درمیان. اچھا، اب جب پیغمبر نے سنا دونوں کی باتوں کو، کہا تم لوگ، دونوں کو کہا، ام المومنین عائشہ اور حفصہ دونوں سے کہا تم ویسی ہو جیسے یوسف کو، جیسی عورتوں سے یوسف کو سابقہ تھا ویسی تم ہو. بہت توجہ کریے گا، جیسی عورتوں کو کس سے سابقہ تھا؟ یوسف سے، ویسی تم دونوں ہو. اتنے میں پھر علی کو بلایا، پھر فضل بن عباس کو بلایا، اور دونوں کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے پھر مسجد میں تشریف لے گئے. اب تاریخ پڑھ رہا ہوں عزیزان محترم، مسجد میں جب تشریف لے گئے تو دیکھا ابو بکر محراب میں کھڑے اور نماز شروع کر چکے ہیں. محراب میں کھڑے نماز شروع کر چکے ہیں. اب جو تاریخ کے الفاظ ہیں وہ عرض کروں گا. نبی نے اشارہ کیا پیچھے ہٹو، نبی نے اشارہ کیا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. اب کچھ لوگوں نے نہ جانے کیا کیا لکھا ہے. ابن خلدون نے کچھ اور لکھا، فلاں نے کچھ اور لکھا، فلاں نے کچھ اور لکھا. پتہ نہیں کس طریقے سے بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ نماز ایک ہی تھی، امام جماعت دو تھے. نماز ایک تھی، امام جماعت کتنے تھے؟ ایک نے سب کو پڑھایا، رسول نے ان کو پڑھایا. اس طرح کی بھی بہت ساری باتیں لکھی گئی. مگر میں تو اپنے مذہب کی بات کہتا ہوں. علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے مولانا اسے بتا دیجئے نا. نبی نے اشارہ کیا، یہ بتا اس لیے تاریخ سے ہمارے عقائد نکلتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کبھی یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ نبی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، الیاذ باللہ، ہرگز نہیں عزیزان محترم. نبی نے اشارہ کیا، وہ اشارہ کرنے کے بعد پیچھے بھی ہٹے. پیچھے جب ہٹ گئے اشارہ کرنے کے بعد تو نبی نے شروع سے نماز پڑھائی، یعنی تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر، شروع سے نماز پڑھا دی. اچھا، اتنی بات. اب یہی اختلاف ہے اہل تشیع یعنی شیعہ اور اہل تسنن کے درمیان. نبی گرامی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لے آئے. اب جب گھر تشریف لے آئے تو اب آمنا سامنا ہوا تھا نا. بھئی جیش اسامہ سے واپس تو یہ بھی آ گئے تھے، مگر ابھی نبی کا سامنا نہیں ہوا تھا. اور یہاں مسجد میں کیا ہوا؟ نبی پاک کا سامنا ہو گیا. تو نبی نے پہلے خلیفہ کو بلایا، دوسرے کو بھی بلایا، اور بھی کئی لوگوں کو گھر پہ بلایا. کہا میں نے تو اسامہ کے ساتھ جانے کے لیے بھیجا تھا، تم واپس کیوں آ گئے؟ تم واپس کیوں آ گئے؟ تو بیماری کا بہانہ، سمجھ رہے نا، تم واپس کیوں آ گئے؟ تو پہلے خلیفہ نے کہا کہ میں گیا تھا مگر میں اس لیے آ گیا کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ بیمار ہو گئے، ایک مرتبہ اور زیارت کر لوں. کتنی تاکید سے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، اللہ کے نبی نے. آپ یہ بتائیے، آپ اپنی خواہشات پر عمل کریں گے یا حکم پیغمبر پہ عمل کریں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا خواہشات پہ عمل کرنے کا نام دین ہے یا نہیں؟ حکم پیغمبر کو مان لینے کا نام دین ہے. بھئی کسے دین کہتے ہیں؟ کسے دین کہتے ہیں؟ یہی تو بات ہے. جو اپنی خواہشات نفس کو کچل کے دین محمد مصطفیٰ پہ عمل کرتا ہے نا، اسی کو مومن کہا جاتا ہے. اور امیر المومنین کسے کہتے ہیں؟ اگر عمرو بن عبد توہین کر دے تو سینے سے اتر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شجاع اور جواں مرد کسے کہا جاتا ہے؟ جواں مرد شجاع سے بہت بلند و بالا انسان کو کہا جاتا ہے. جنگ خندق میں عمرو بن عبد جیسے سورما کو زیر کر دینا یہ شجاعت کہی جاتی ہے. توہین کرنے کے بعد سینے سے اتر آنا اسے جواں مردی کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. اچھا، تو پیغمبر نے کسے کسے بلایا؟
پہلے کو بلایا، دوسرے کو بلایا، اوروں کو بھی بلایا۔ پہلے خلیفہ سے پوچھا یہ بتاؤ تم کیوں واپس آ گئے، تم کیوں واپس آ گئے؟ کہا کہ میں گیا تو تھا، میں گیا تھا، بیماری کی خبر سنی تو میں نے کہا ایک مرتبہ اور آپ کا دیدار کر لوں۔ دوسرے سے پوچھا تم کیوں واپس آ گئے؟ کہا میں گیا ہی نہیں تھا۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ ہے، خدا کی قسم تاریخ ہے۔ میں گیا ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں گئے تھے؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ مسافروں سے آپ کی خبر ملے۔ اچھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مسافروں سے آپ کی خبر ملے، مسافروں سے۔ پھر پیغمبر پاک نے 3 مرتبہ کہا نفذوا جیش الاسامہ، نفذوا جیش الاسامہ، نفذوا جیش الاسامہ۔ جاؤ ملحق ہو جاؤ لشکر اسامہ سے، جاؤ ملحق ہو جاؤ لشکر اسامہ سے، جاؤ ملحق ہو جاؤ لشکر اسامہ سے۔ کہتے کہتے حالت غیر ہوئی، غش کھا گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی اللہ کے نبی کے اوپر۔ اب جب بے ہوشی طاری ہوئی، اب یہاں کے اوپر واقع قرطاس ہے۔ یہ جو پیغمبر پاک نے کاغذ اور قلم کا مطالبہ کیا، آپ ذرا سوچتے آئیے گا، جنگ تبوک میں علی کو عملی طور کے اوپر رہنما بنایا ہے، غدیر میں ہاتھوں کو بلند کر کے بنایا ہے، اچھا، اور پھر بیماری کے عالم میں جیش اسامہ کو بھیج رہے تھے تاکہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہ ہو، اور پھر بھی بیماری کے عالم میں اللہ کے نبی نے کہا دیکھو قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہنا۔ اچھا، اب دیکھا کہ مسئلہ اور سخت ہو رہا ہے تو پیغمبر پاک نے کہا، جب غشی طاری ہوئی تو گریہ و بکا کے عالم ہوا، اور گریہ و بکا کی آوازیں گونجنے لگی، آوازیں گونجنے لگی گریہ و بکا کے۔ پیغمبر کی آنکھ پھر کھل گئی۔ اب جب پیغمبر کی آنکھ کھلی تو پیغمبر نے کہا ایتونی بدوات و کتف لأکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ۔ کہا ایتونی بدوات و کتف، کتف کہتے ہیں شانے کی وہ ہڈی جو چوڑی ہوتی ہے، یعنی جانور کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کی ہڈی جو چوڑی والی ہڈی ہوتی ہے، پہلے اس زمانے میں اس پہ لکھا جاتا تھا۔ تو اگر کبھی آپ کہیں کہ بھئی قرطاس کا واقعہ کہاں تھا، اس زمانے میں کاغذ کہاں تھا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کاغذ نہیں مانگا تھا، ہم ترجمہ کاغذ کرتے ہیں آج کی زبان میں۔ آپ توجہ کر رہے ہیں نا، ہم آج کی زبان میں ترجمہ، کل وہی کاغذ کا کام کرتی تھی ہڈی کا، لے آؤ دوات اور وہ شانہ جانور کا جس پہ لکھا جاتا ہے، تاکہ ایک ایسی تحریر لکھ دوں، تاکہ ایک ایسی تحریر لکھ دوں لا تضلوا بعدہ، جس تحریر کے بعد تم گمراہ ہرگز نہ ہوگے، ہرگز نہ ہوگے۔ اچھا، اتنی بات تو کہی ہے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ تو کچھ لوگ مجمع سے اٹھے اور اٹھ کے جانے لگے، اور جانے کے بعد کہا کہ جانے لگے کہ وہ دعوات لے آئیں اور وہ شانہ لے آئیں جس پہ اللہ کے نبی ایک ایسی تحریر لکھ دے جس کے بعد بشریت گمراہ نہ ہو۔ آپ جا کے بخاری کو دیکھ لیجئے، بخاری میں نام نہیں ملے گا، چھپانا بھی تو ہے بھئی، چھپانا بھی تو ہے نا۔ بخاری میں نام نہیں ملے گا۔ کس نے کہا؟ بخاری نے کہہ دیا، قالو، کچھ لوگوں نے کہہ دیا۔ آپ چھپائیے ہم بتائیں گے، آپ چھپائیے ہم بتائیں گے نا۔ تو دوسرے خلیفہ بولے ان ھذا الرجل لیہجر، نقل کفر کفر نہ، نقل کفر نہ ہو، میں نقل کر رہا ہوں کسی بات کو۔ کہنے لگے کہ یہ اس شخص پہ ہذیانی کیفیت طاری ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ اچھا، آپ دیکھ رہے جگہ جگہ نبی کہیں کہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ انہوں نے کہا ان کے اوپر ہذیانی کیفیت طاری ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب الہی کافی ہے، کتاب خدا کافی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا صدمہ اس جملے نے پہنچایا ہے؟ کچھ لوگ کہتے کہ بھئی انہوں نے کہا تھا کوئی لے آ کے دے دیتا، لکھ دیتے۔ نبی سے جب کہا گیا، اس کے بعد بھی کہا کہ ہم لے آئیں، کہا کہ اب لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، بڑی عظیم بات کی اللہ کے نبی نے، اس لیے کہ اگر اب لکھ بھی دیتے
تو یہ کہا جاتا کہ ہزیانی کیفیت میں لکھا ہے۔ بہت عظیم بات ہے عزیزان محترم۔ لیکن علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہا میں نے نبی کی وہ تحریر پڑھ لی ہے جو نبی نے لکھا نہیں ہے۔ اچھا، اللہ اللہ، کہا نبی کی وہ تحریر پڑھ لی جو لکھا نہیں۔ کہاں پڑھا آپ نے؟ علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ، میری جان قربان ہو جائے، علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ جیسے علماء کے اوپر آپ کہتے ہیں میں نے نبی کی تحریر پڑھ لی۔ کہاں پڑھی؟ غدیر میں پڑھا، تبوک میں پڑھ لیا، بیماری کے عالم میں جو خطبہ دیا وہاں پڑھ لیا، اما جگہ جگہ بتا رہے تھے۔ دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ یہی لکھنا چاہتے تھے، جس تحریر کو لکھنے نہیں دیا وہ تحریر ہم نے بغیر لکھے پڑھ لیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کا ہزیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب جملہ سنیے گا عزیزان محترم، قوموا انی، میرے باغ سے، میرے پاس سے سب کے سب اٹھ کے چلے جاؤ۔ قوموا انی، پیغمبر کے پاس تم اختلافی باتیں کرتے ہو، قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ سب کے سب چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، صرف ایک ذات بچی رہی، جانیں قربان ہو جائیں۔ سماج اور معاشرے میں کم پڑھا جاتا ہوگا یقیناً ان باتوں کو، صرف میرے مولا بچے رہے۔ اور جب مولا بچے تو علی مرتضیٰ کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد اپنی انگوٹھی اتاری، انگوٹھی اتارنے کے بعد علی مرتضیٰ کو پہنا دیا، اپنا زرہ رسول خدا نے علی مرتضیٰ کو دیا، اپنی تلوار علی مرتضیٰ کو دیا، اپنا جنگی لباس علی مرتضیٰ کو دیا۔ وہ پٹکا جو جنگ کے عالم میں اللہ کے نبی شکم میں باندھتے تھے نا، اس پٹکے کو بھی علی کو دے دیا۔ کتنی چیزیں دی، انگوٹھی اپنی دے دی، زرہ اپنی دے دی، تلوار اپنی دے دی، جنگی لباس اپنا دے دیا، وہ پٹکا دے دیا۔ اور دینے کے بعد آپ ذرا نبی کے جملے کو تو غور کریے گا، نبی کا جملہ یہ بتاتا ہے کہ نبی حالات سے مطمئن نہیں تھے۔ علی ان چیزوں کو آپ اپنے گھر لے جائیے۔ اللہ 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 اللہ، یہ چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں اور ان چیزوں کو آپ اپنے گھر لے کے چلے جائیے۔ اچھا، امیر المومنین گھر لے کے چلے گئے، گھر لے کے چلے گئے۔ اب وہ زمانہ آیا، اب وہ زمانہ ہجرت کا 11واں برس ہے، اب وہ زمانہ آیا کہ نبی پاک نے ایک زمانے میں کہا کسی کو میرے پاس آنے کا حق نہیں، اور امیر المومنین نبی گرامی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کی آنکھ بند ہونے لگی، نبی کی کیفیت ایسی ہوئی کہ آنکھ بند ہو گئی، اور علی مرتضیٰ کسی کام سے اور کسی ضرورت سے گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں نبی گرامی کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو نبی گرامی نے ایک جملہ کہا، ادعو الی اخی و صاحبی، میرے بھائی کو بلا دو اور میرے ساتھی کو بلا دو۔ توجہ کریے گا، میرے ایک استاد ہیں، بہت بڑے استاد ہیں، تو ایک مرتبہ بحث ہونے لگی۔ ہم نے استاد سے کہا کہ استاد یہ بتائیے، امام آئیں گے تو کتنی طرح سے انتقام لیں گے؟ امام جب آئیں گے تو کتنی طرح سے انتقام لیں گے؟ کہا انتقام کی ایک صورت یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے امام اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ توجہ کریے گا، کہا اس انسان کے مر مٹنے کے لیے کافی ہے، مر مٹنے کے لیے کافی ہے امام جس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ اچھا، نبی نے بھی کچھ لوگوں سے اپنا چہرہ موڑا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا میرے بھائی کو بلاؤ، اور کس کو بلاؤ؟ میرے ساتھی کو۔ یہ جو جملہ میرے ساتھی تھا، اس سے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اس سے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ جب یہ جملہ کہا کہ میرے بھائی اور میرے ساتھی کو بلاؤ، تو ام المومنین عائشہ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے آؤ۔ جاؤ کس کو بلا کے لے کر آؤ؟ جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے کر آؤ۔ اب جب وہ آئے تو نبی گرامی نے اپنا رخ پھیر لیا۔ حفصہ نے کہا کہ جاؤ عمر کو بلا کے لے آؤ۔
وہ بھی آئے تو پھر نبی گرامی نے اپنا رخ موڑ لیا۔ ام سلمہ نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کا بھائی کون ہے؟ اللہ اللہ، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کا بھائی کون ہے؟ نبی کی مراد صرف اور صرف علی مرتضیٰ ہیں۔ اب جب امام علی علیہ السلام آئے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ دیر تک قریب بلا کے نبی گرامی اور علی مرتضیٰ کے پردہ راز میں گفتگو ہوتی رہی، دیر تک پردہ راز میں۔ یہیں کے اوپر میرے امام نے کہا تھا اللہ کے نبی نے مجھے 1000 باب علم کے سکھائے اور میں نے ہر باب سے 1000 دروازے کھولے ہیں علم کے۔ اللہ کے نبی نے علم کے 1000 دروازے سکھائے اور میں نے ہر دروازے سے 1000 باب علم کا کھولا ہے۔ اس کے بعد جب یہ صیغہ راز کی گفتگو تمام ہو گئی تو نبی گرامی نے کہا کہ اے علی اب نبی گرامی کا آخری وقت ہو رہا ہے، نزدیک ہے، اے علی میرا سر اپنی آغوش میں رکھ لو، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، میرا سر کل انشاءاللہ سقیفہ عرض کروں گا، اور سقیفہ کے بعد خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کا زمانہ، اور پھر خلیفہ سوم کے زمانے میں کس طریقے سے بنی امیہ اقتدار میں آ گئے، چونکہ وہ بنی امیہ سے تھے۔ تو نبی گرامی نے پہلی بات یہ کہی کہ اے علی میرا سر اپنے دامن میں رکھو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہی کہ جب میری روح نکلے تو اپنا ہاتھ، میرا سر اپنے زانو پہ رکھو آغوش میں، اور اپنا ہاتھ یہاں کے اوپر میرے منہ کے پاس رکھو، اور جب میری روح نکلنے لگے تو اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ ملتے رہنا۔ عجیب باتیں ہیں۔ اب یہ امام معصوم بتائیں گے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ نبی کا سر علی مرتضیٰ کے زانو پہ اور علی مرتضیٰ کا ہاتھ نبی گرامی کے دہن اقدس کے پاس، کہا روح نکلے تو اپنا ہاتھ چہرے پہ ملتے رہنا، اور کہا مجھے قبلہ رخ کرنا، مجھے قبلہ رخ کر دو۔ قبلہ رخ کرنے کے ساتھ ساتھ نبی گرامی نے یہ بھی کہا کہ میرے جتنے امور ہیں علی تم انجام دینا، سب سے پہلے مجھ پہ تم نماز پڑھانا، اور جب تک مجھے دفن کرنا لینا اس وقت تک تم مجھ سے جدا نہ ہونا۔ اور اسی عالم میں آپ یہ دیکھیں، یہ تاریخی حقائق ہیں، نبی گرامی کی وفات دوشنبے کو ہے اور نبی گرامی دفن ہوئے چہارشنبے کو، منڈے ٹیوزڈے یعنی 3 دن، تیسرے دن اللہ کے نبی دفن ہوئے، تیسرے دن اللہ کے نبی دفن ہوئے۔ اسے توجہ کرنے کی ضرورت، جب تک مجھے دفن نہ کر لینا اے علی تم مجھ سے جدا نہ ہونا۔ اب پیغمبر کے آخری مرحلے تھے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گریہ کرنے لگی، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا، اور ایک شعر پڑھا کہ یہ ہستی وہ ہستی ہے جس کے چہرے اقدس اور جس کے آبرو کی وجہ سے آسمان پانی برساتا ہے۔ تو پیغمبر پاک نے کہا کہ بیٹی قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو، قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں، محمد تو اللہ کے رسول ہے، وقد خلت من قبلہ الرسل، نبی سے پہلے بہت سارے انبیاء تھے، سب دنیا سے چلے گئے۔ اگر نبی قتل کر دیا جائے یا نبی کو موت آ جائے تو کیا تم، اگر نبی دنیا سے چلا جائے اور نبی کو موت آ جائے تو کیا تم اپنے پاؤں سے پیچھے پلٹ کے چلے آؤ گے؟ نبی کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے تلوار اٹھا لی اور یہ کہا نبی مرا نہیں ہے، نبی دنیا سے جاتا نہیں ہے، نبی مرتا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا بیٹی یہ آیت پڑھو کہ اگر نبی دنیا سے چلا جائے یا نبی کو قتل کر دیا جائے تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے پچھلے پاؤں واپس پلٹ آؤ گے، واپس پلٹ آؤ گے؟ یہ کہنا تھا کہ نبی کی روح قفس عنصری سے پرواز کرنے لگی اور علی مرتضیٰ کے آغوش میں نبی گرامی کا سر اقدس تھا، اور جو وصیت اللہ کے نبی نے علی مرتضیٰ سے کی تھی ساری وصیتوں کو انجام دیا، اور نبی
جب تک دفن نہ ہو سکے علی مرتضیٰ نبی گرامی سے جدا نہ ہوئے۔ یہ 28 صفر سن 11 ہجری کو اللہ کے نبی کی شہادت ہے۔ امام حسین کتنے بڑے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور نبی گرامی کی وفات ہے سن 11 ہجری، 7 برس کے۔ اس 7 برس میں بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، اس 7 برس میں جب بھی امام حسین رسول خدا کے پاس جاتے تھے، یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ مسلسل رسول خدا حسن و حسین کے رخسار کا بوسہ دیتے تھے، کبھی لبوں کو چومتے تھے، حسین کو سینے سے لگاتے تھے، حسین کو اپنے دوش پہ سوار کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اتنا ہی نہیں، جب رسول خدا دنیا سے گئے تو امام حسین کو رسول خدا کی محبت بہت ستاتی تھی، بہت ستاتی تھی۔ امام حسین نانا کی وفات پہ بہت روتے تھے کیونکہ نانا کی محبت یاد آتی تھی، نانا کا وہ پیار یاد آتا تھا، نانا کی شفقت یاد آتی تھی۔ مگر زمانہ ستاتا تھا حسین کو، میرے نانا کی محبت، میرے نانا کا سینہ، میرے نانا کی پشت۔ اور حسین کو اٹھا کے رسول کہتے تھے ھذا حسین فارفو، اے لوگو یہ میرا حسین ہے، میرے حسین کو پہچانو، میرے حسین کو۔ اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے یہ رسول کہتے تھے اللہم احب من احب، جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اللہ اللہ، جو میرے حسین کو چاہے تو اس سے محبت کر۔ مگر آپ کو پتہ ہے جب امام حسین علیہ السلام کے یہاں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، امام حسین علیہ السلام کے یہاں جب حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کو سکون ملنے لگا۔ جب رسول کی محبت یاد آتی تھی تو علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے، رسول کا سینہ یاد آتا تھا، علی اکبر کو دیکھتے تھے، رسول کا بوسہ دینا یاد آتا تھا، علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ کیوں علی اکبر کو دیکھتے تھے؟ علی اکبر حسین کے صرف بیٹے نہ تھے، حسین کو کربلا میں یہ غم نہ تھا کہ علی اکبر میرا کڑیل جوان ہے، نہیں عزیزان محترم، حسین کو یہ مصیبت تڑپا رہے تھے علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے نا، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، سیرت میں جو میرے نانا سے مشابہ تھا وہ میرا بیٹا علی اکبر تھا۔ اور یہ میرے امام نے جگہ جگہ کہا اے اللہ، جب بھی میرے نانا کی محبت مجھے یاد آتی تھی نا، میں اپنے اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ ایسا بیٹا حسین کی بارگاہ میں آ کے سامنے کھڑا ہوا، بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ مقتل کے الفاظ ہے، حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر آیا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھ رہے تھے مگر ذرہ برابر تحمل نہ کیا۔ اے میرے لال جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مگر خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ اے میرے اللہ گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں رسول خدا سے مشابہ تھا۔ علی اکبر آگے بڑھے، آگے بڑھنا تھا۔ ایک مرتبہ 57 سالہ باپ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ علی اکبر نے دیکھا بابا نے رخصت کر دیا تھا مگر میرا بابا پیچھے پیچھے چلا آ رہا۔ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بس قیامت کا جملہ کہہ دیا۔ اے میرے لال، اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو پتہ چل جاتا ایک باپ کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ علی اکبر میدان جنگ میں آ گئے، میدان جنگ میں مصروف جہاد ہوئے۔ ایک مرتبہ پیاس کا غلبہ غالب ہوا،
علی اکبر میدان جہاد سے واپس آئے، آنے کے بعد ایک جملہ کہا، بابا اے کاش پانی کی کوئی سبیل ہوتی۔ حسین تڑپ گئے، اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دے دی، علی اکبر نے فوراً زبان کھینچ لی، بابا آپ کی زبان میں میرے سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی انگوٹھی دہنے علی اکبر میں دے دیا، اے میرے لال جاؤ۔ علی اکبر میدان جہاد میں آئے، جہاد کرتے کرتے ایک مرتبہ گھوڑا دشمن کی طرف بڑھا، ارے گھوڑے کا بڑھنا تھا، قطعو اربن اربا، ظالموں نے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین میں تشریف لے آئے، وعلیک السلام یا بتا، بابا سلام آخر کو قبول کریے۔ ایک مرتبہ حسین چلے، علی 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 یا علی کہتے ہوئے لاش علی اکبر پہ جب پہنچے، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اللہ اللہ جملہ نہ سن سکو گے، کربلا میں حسین نے ایک عمل دو ہی لوگوں کے ساتھ انجام دیا، اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھا، یا غلام ترکی کے رخسار پہ رکھ دیا، فوضعوا خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جب لاشیں علی اکبر سے اٹھے تو ایک مرتبہ جملہ کہا، یا دنیا بعد کا لہفہ، اے زندگانی دنیا، علی اکبر کے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ ارے لاش علی اکبر اٹھانا چاہا، جوان بیٹا بوڑھے باپ سے لاشا نہیں اٹھتا، آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ فضا میں کوہرام مچا، وا اکبر وا مصیبتا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے ان اسماء حسنہ کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ ہم گنہگار ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ حاضرین مجلس میں تمام لوگوں کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے۔ ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما دے۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، معبود ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔
اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ پاک پروردگارا، ایام عزا کے کچھ ہی دن بچے ہوئے ہیں، عاشورہ کے چند ہی دن بچے ہوئے ہیں معبود، عشر اولیٰ اپنے اختتام پہ پہنچنے کو جا رہا ہے۔ پاک پروردگارا، ہم تمام ہی حضرات کو بہتر سے بہتر طریقے سے سید الشہداء کی عزا منانے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔